الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمری إلى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 7۔ اس سپارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ المائدہ کا آخری حصہ اور سورہ انعام کا پہلا حصہ۔ سورہ مائدہ مشرکین عرب اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہتے حلال قرار دیتے اور جسے چاہتے حرام قرار دیتے۔ یہی حال دوسرے مذاہب کے لوگوں کا بھی ہے کہ وہ ذاتی خواہش کی بنیاد پر چیزوں کو حلال یا حرام کرتے ہیں، جبکہ یہ اختیار صرف اللہ کا ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے بندوں کے حلال قرار دے اور جسے چاہے حرام کر دے۔ جس طرح حرام کو حلال سمجھنا غلط ہے، اسی طرح حلال کو حرام کہنا بھی غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے حلال طیب کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ چند جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت صدیق و علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شریک ہیں، حضرت عثمان بن مظعون کے گھر میں جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ روزہ رکھا کریں گے اور ساری رات عبادت میں گزاریں گے، بستروں میں نہیں سوئیں گے، گوشت گھی وغیرہ نہیں کھائیں گے، عورتوں اور خوشبو سے بالکل اجتناب کریں گے، اونی لباس پہنیں گے اور دنیا سے قطع تعلق کر لیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر حقیقت افروز ارشاد فرمایا اور یہ آیات پڑھ کر بتائیں کہ اے میرے صحابہ، تمہارے نفسوں پر بھی تمہارا حق ہے، اس لیے روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو، راتوں میں جاگ کر عبادت بھی کرو اور آرام سے بھی سو، کیونکہ میں رات کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، گوشت اور گھی بھی کھاتا ہوں اور اپنی ازواج سے مقاربت بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میری جماعت سے نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہودیوں کی طرح لذت دنیا میں نہ کھو جاؤ اور نہ ہی مسیحی راہبوں کی طرح دنیا کی حلال لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر دو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو۔ یہی دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ اس کے بعد اہم ترین پوائنٹ آتا ہے قسم توڑنے کا کفارہ۔ قسم اٹھانا دراصل اس کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے جس کے نام کی قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے جب بھی قسم اٹھانی ہو اللہ کی قسم اٹھائے، اور جب اللہ کی قسم اٹھائے تو اسے پورا بھی کرے۔ بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر ایسی بھی قسم اٹھا لیتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اسے نقصان سے بچنے کے لیے قسم توڑنے کی اجازت دی ہے، لیکن اپنی عظمت برقرار رکھنے کے لیے قسم توڑنے کا کفارہ مقرر کیا ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے قسم توڑ بیٹھے یا توڑنے پر مجبور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، جو اپنے گھر میں خود کھانا کھاتا ہے اسی معیار کا کھانا ہو۔ پھر آتا ہے یا 10 مساکین کو کپڑے پہنائے۔ اب 10 مساکین کو جو کپڑے پہنائے گا اس میں ایسے کپڑے ہوں جو جسم کا اکثر حصہ ڈھانپ لیا جائے، جس سے مثلاً چادر ہے، کرتا ہے یا چادر ہے اور صافہ وغیرہ، مکمل لباس ہو۔
اس کے بعد آتا ہے ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کا دسترس نہ رکھتا ہو، کچھ بھی نہ پائے ان میں سے، تو کم از کم 3 دن کے روزے ضرور رکھیں۔ اس کے آخر میں آتا ہے کہ اگر کوئی قسم کھانے کا عادی ہو، بار بار میں قسم اٹھاتا ہو، تو اس پر ایسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور ایسی قسم اٹھانے پر اس کو مواخذہ ہو جائے گا، لیکن ایسی قسم توڑنے پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، یعنی مواخذہ ہوگا، اس کا پکڑ ہوگی اس کی بات بات پہ قسم اٹھانے پر، لیکن قسم بار بار قسم توڑنے پر اس کو کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اس کے بعد کا پوائنٹ ہے کہ اخلاقی پاکیزگی۔ اسلامی معاشرہ دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین معاشرہ ہے۔ اس میں ایسی چیز حرام ہے جو انسان کو شرف انسانیت سے گرا دے، یا انسانوں کا مال ناحق کھانے اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہو۔ اس لیے اسلام میں شراب، جوا، تیروں سے قسمت معلوم کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ شیطانی اعمال اور گندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اور اللہ تمہیں ذکر سے اور نماز سے اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے تمہیں روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے کہ بری چیز اگر عام ہو جائے تو اس میں سے برائی کی مقدار کم نہیں ہو جاتی۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی بری چیز نئی نئی آتی ہے تو اسے سارے برا سمجھتے ہیں، لیکن پھر وہ جب آہستہ آہستہ عام ہوتی ہے تو لوگ اسے قبول کرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب سگریٹ کو برا جانا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب نے اسے قبول کر لیا۔ ایک وقت تھا کہ خواتین کا بلا حجاب باہر جانا بہت بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ بہت عام ہو گیا، اور اب ہمیں عام ہی گھرانوں کی بیٹیاں بلا پردہ باہر نظر آتی ہیں اور کوئی معیوب نہیں سمجھتا اس کو۔ اسی طرح سے مخلوط تعلیم یا مخلوط پارٹیز پہلے بہت معیوب سمجھی جاتی تھیں، اور اب وقت کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ میں ایک ہی ہال بک کروا لیا جاتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور ہر قسم کے اللہ کے دین کی پابندیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور کسی کو ذرا فکر نہیں آتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیزیں حرام ہیں وہ ہمیشہ حرام ہی رہتی ہیں، وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کہہ دیجئے خبیث اور پاکیزہ برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث کی کثرت آپ کو اچھی لگے، بری چیز کتنی تمہیں کیوں نہ اچھی لگے، وہ تمہاری وجہ سے پاکیزہ تو نہیں ہو جائے گی، ٹھیک تو نہیں ہو جائے گی، وہ دین کا رکن تو نہیں بن جائے گی، دین کا حصہ تو نہیں بن جائے گی، کیونکہ وہ تمہیں پسند آتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بعض لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کے سوالات پوچھا کرتے تھے، جن میں اکثر کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے سوالات کرتے کہ بال کی کھال نکالنے کے عادی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں منع فرمایا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو بلا وجہ حبیب علیہ صلاۃ وسلام سے بحث و مباحثہ اور ایسی باتیں مت پوچھا کرو، یا بات پہ بات سوالات نہ کیا کرو کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں بری لگیں، جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو اللہ نے تو تمہارے لیے معاف کر دیا ان تمام چیزوں کو، اور اللہ بڑے بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ جیسا کہ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو ایک شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ،
کیا ہر سال حج فرض ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے مکرر اپنا سوال پھر دہرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، کیونکہ اس قسم کے سوالات مفید ہونے کے بجائے تکلیف اور مشقت کا باعث بن سکتے تھے، اس لیے ان سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی پیش نظر رہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع نہ کرو۔ بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کی پردہ دری نہ کرو، اور بعض حدیں مقرر کر دی ہیں، ان کو مت توڑو، اور بعض چیزوں کے متعلق دانستہ سکوت فرمایا ہے، ان کے متعلق بحث نہ کرو۔ اس کے بعد آتا ہے کہ مشرکین کے جرائم اور ان سے بحث۔ اب اس کے بعد مشرکین جو وہاں کے رہنے والے تھے، انہوں نے کچھ چیزوں کو خود سے ہی حرام قرار دیا اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کر دیا، یعنی جن جانوروں کا گوشت اور دودھ اللہ نے حلال قرار دیا، ان سے خدمت لینے، ان پر سواری کرنے، بوجھ لادنے کی اجازت بخشی تھی، یہ کفار اپنی ہی من گھڑت تجویزوں سے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے اور کہتے کہ یہ تو حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کچھ جانور رکھے ہوئے تھے جن کو وہ بحیرہ کہتے تھے۔ وہ بحیرہ کیا ہوتا ہے؟ بحیرہ کا لغوی معنی ہے کان چرا۔ وہ اونٹنی جو 5 بچے جنتی اور آخری بچہ نر ہوتا تو وہ کان چیر کر اسے چھوڑ دیتے، اب اس پہ سواری بھی نہیں کرتے تھے اور سمجھتے کہ اس کا گوشت بھی سب کے اوپر حرام ہے، کوئی بھی نہیں کھا سکتا تھا اس کا گوشت۔ پھر آتا ہے سائبہ۔ اگر کوئی آدمی سفر پر جاتا، بیمار ہو جاتا تو وہ راستے میں ہی نظر مانتا کہ اگر میں خیریت سے گھر پہنچ گیا یا اس بیماری سے صحت یاب ہو گیا تو میری یہ اونٹنی سائبہ ہوگی، اس کا گوشت، دودھ اور اس پر سواری بھی بحیرہ کی طرح حرام تصور کرتے۔ پھر آتا ہے وسیلہ۔ اگر ان کی بکری بچی جنتی تو وہ اس کا وسیلہ کر دیتے ہیں، اور وسیلہ ایسے کرتے ہیں کہ اب اس کو بتوں کی نظر کر دیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بھی ہمارے لیے اس کا دودھ، گوشت اور سب کچھ حرام ہے، کیونکہ اب تو یہ بتوں کی نظر ہو گئی۔ پھر آتا ہے حام۔ حام ایسا اونٹ تھا جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوتے تو وہ اس کی سواری بھی اپنے اوپر حرام قرار دیتے۔ یہ رسومات جو تھیں ان کی اپنی تھیں، من گھڑت تھیں، اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہرگز حکم نہیں دیا۔ جب ان کو ان تمام بے ہدہ رسموں سے باز آنے کے لیے کہا جاتا تو کہتے، قرآن اور سنت کے لیے کہا جاتا تو کہتے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا جاہل اور گمراہ ہی کیوں نہ ہو، تم انہی کے پیچھے چلو گے۔ معلوم ہوا کہ ایسے باپ دادا کی پیروکاری سے روکا جا رہا ہے جو جاہل اور گمراہ ہوں۔ اب ہمیں بھی یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ اکثر اوقات خاندانوں میں ایسی رسومات ہوتی ہیں، ایسی رسمیں ہوتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، چونکہ اس کا کسی باپ دادے نے پیچھے سے کوئی آغاز کیا ہوتا ہے تو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، چاہے اس میں دین سے، نعوذ باللہ، دین کی کتنی ہی حدوں کو پامال کیا جائے، لوگ اس کو خوشی خوشی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے خاندان کی رسومات کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ تو یہ آیات بھی ہمیں ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ دلواتی ہیں کہ ہم اپنی ذاتی معاملوں کو ضرور دیکھیں کہ کیا آیا ہم ان چیزوں کی تقلید تو نہیں کر رہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں کے پیچھے چل تو نہیں رہے جو اللہ کے دین کے راستے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد سورت کا وہ حصہ آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام مائدہ ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، جب کہا تھا حواریوں نے عیسی ابن مریم کیا یہ کر سکتا ہے کہ تیرا رب اتارے ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے۔ حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواری
حواریون حواری کی جمع ہے، اس کا معنی ہے سفید براق والا، سفید و براق رنگ والا۔ ظاہر اور باطن میں جو مخلص دوست ہو اس کو بھی حواری کہتے ہیں، خصوصاً انبیاء کے ممتاز اور جانثار دوستوں اور اطاعت گزاروں کو حواری کہا جاتا ہے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اپنے مطالبے کی تائید میں، جو وجوہات انہوں نے بیان کی، اس کا ذکر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں وہ وجوہات یہ ہیں کہ اے عیسیٰ آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ کھانا آئے۔ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ تم یقین نہیں رکھتے، تم ڈرو اللہ سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں عیسیٰ، ہم اپنی مطالبات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم یہ کیوں مانگ رہے ہیں، تاکہ ہم اس سے اپنی بھوک کا علاج کریں۔ اس معجزے کے مشاہدے کے بعد ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوگا، نیز ہمیں آپ کی صداقت کی بھی قوی دلیل مل جائے گی۔ جب ہم ایسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ہم اور لوگوں کو بھی بتائیں گے، شاید ان سے بھی کوئی ہدایت قبول کرے۔ مائدہ اس دسترخوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا لگا ہوا ہو، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی ان لوگوں کے سامنے ان کو دیا اور ان کے لیے بہترین سا آسمانوں سے کھانا نازل کیا گیا۔ سورت کے آخری حصے میں قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال اور جواب کو مکالمے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ جب قرآن مجید نے کہا کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو کافروں نے کہا کہ اگر جن کی عبادت کی جاتی ہے انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں جو عیسائی ہیں، وہ تو حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا انہیں بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو قرآن مجید نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تو ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جائے، وہ اس شرک کے جرم میں بابر کے شریک ہیں۔ جو لوگ یہ پسند نہیں کرتے اور انہیں کی زندگی میں یہ اپنی زندگی میں یہ دعوت بھی نہیں دیتے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کے لیے ان کی پوجا شروع کر دیں، خود ہی خود شروع کر دیں، وہ ایسے جرم میں شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی فَمَا تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے میرے رب، جس نے میری فرما برداری کی وہ میرے گروہ سے ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی تو ہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118۔ جب اس آیت کو پڑھا جس کا معنی ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ان لوگوں کو عذاب دے، تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو چاہے تو ان سب کو بخش دے، بلا شبہ تو سب سے زیادہ غالب ہے اور بڑا دانا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام زار و قطار رو پڑے اور عرض کی اللہم امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاؤ اور اس سے رونے کی وجہ پوچھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، دریافت کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے متعلق اندیشہ ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جبرائیل امین کو یہ پیغام دے کر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ رنجیدہ نہ ہوں، یقیناً ہم آپ کی امت سے ایسا رحمت کا سلوک کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اور ان سے ایسا معاملہ نہ ہوگا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات کا احسان ہے جس نے ہمیں ایسے کریم اور ایسے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رسول کی امت ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں جو آیت بیان ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ہے، آخری آیت ہے اس صورت کی، للہ ملک السماوات والارض ومن فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے سب آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پارہ نمبر 7 میں دوسرا حصہ سورۃ الانعام کا آتا ہے۔ اس سورۃ پاک کا نام الانعام ہے کیونکہ اس میں مویشیوں کی حلت اور حرمت کے متعلق کفار کے خیالات فاسدہ کی تردید کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ سے بسند صحیح ثابت ہے کہ یہ سورت باستثناء چند آیات کے باقی تمام سورت ایک ساتھ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ انعام مکی سورت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں قیام کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوت کا خلاصہ اور انہیں الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے خلاف حتمی فرد جرم عائد کی گئی ہے، ان کے شرک کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں اور توحید کی مختلف اقسام کا تذکرہ ہے۔ مشرکین کے اعتراضات اور ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا ہے۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی اور ایک مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ عقیدہ توحید کی وضاحت۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دنوں میں ہجرت سے کچھ دن پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس صورت میں آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو پوری طرح وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے توحید کی اقسام۔ عذاب آنے پر کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ یقیناً نہیں۔ پھر عام حالات میں کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، جب موت کو آتے ہوئے خود کے پاس دیکھتے ہو، جب تو تم تہہ دل سے اللہ اللہ پکارنے لگتے ہو، تو جو باقی ایام زندگی ہیں، جو نارمل دن آتے ہیں، تمہارے خوشیوں کے دن آتے ہیں، جب تم اللہ کو بھول جاتے ہو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اپنا سرپرست مانتے ہو؟ یعنی غیر اللہ کو سرپرست بنانے کی ممانعت ہے۔ پھر آتا ہے کہ غیر اللہ نفع اور نقصان کا ہرگز مالک نہیں ہے۔ جو تمہیں نفع دینا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ کے برابر دوسروں کو سمجھتے ہو؟ کیا اللہ کا شریک تم عام لوگوں کو بناتے پھرتے ہو؟ اپنے چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے کر کے اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک بنا لیتے ہو؟ اس کے بعد آتا ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ ہی کا شریک بنا دیتے ہو۔ اگلے معاملے میں آتا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ آنے والے وقت میں کیا ہے، آنے والے وقتوں میں کیا لکھا ہے، ہر چیز کے غیب کا علم
صرف اللہ کی ذات پاک کے پاس ہے۔ اللہ ہر آنے والے وقتوں کو جانتا ہے، لہٰذا عالم الغیب صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ اس کے آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برحق مولا ہے، حاکم ہے اور اسرع الحاسبین ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جرائم کی فہرست بتائی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے احکام کو ماننے کے بجائے ان سے منہ پھیرتے اور حق کو جھٹلاتے ہیں۔ ان سے پہلے انہی جیسے طاقتور لوگوں کو انہی جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا کما اہلکنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنے ہی لوگ ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیے، جن کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، اور ہم نے ان پہ موسلا دار بارش برسائی، اور ہم نے انہیں نہریں بنا کر دی جو ان کے نیچے سے بہتی تھیں، پھر ہم نے انہیں انہی کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے گئے۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو جادو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کتاب ان کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی کاغذوں پر بھی پکڑا دی جائے تب بھی وہ اسے جادو ہی قرار دیں گے اور ماننے سے انکار کر دیں گے۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی چیز اتارتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہی کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ اعتراض بھی کرتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی فرشتے بھی ہونے چاہیے، ان کے آگے پیچھے سے فرشتے ہوں، ان کے ساتھ چلیں۔ صرف اللہ کا نبی ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت بہت اعلیٰ ہو جائے، ہمیں نظر آئے کہ فرشتے ان کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ کے انبیاء کا مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مذاق انہیں گھیر لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے حبیب بلا شبہ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے گھیر لیا، یعنی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے تو آخرکار اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی جب غیب کے سارے پردے اٹھ جائیں گے اور ہر چیز آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو پھر ماننے اور انکار کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اس ٹائم تمنا کریں گے ہائے کچھ دیر کو صحیح، کچھ دیر کو صحیح ہم دنیا میں واپس جائیں، اور واپس آئیں تو ایمان کی حالت میں آئیں، پھر اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہر چیز کو مان جائیں، ہم ایسے باعمل دین والے ہو جائیں کہ ہم نیکیوں سے بھر بھر کے دنیا سے اٹھائے جائیں۔ لیکن ان کا یہ چاہے جانا جب انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تو انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد اور اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا
کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دعوت دینے کا ایک بڑا پریکٹیکل اور منفرد انداز پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی دعوت دینے کا ایک منفرد انداز بیان کیا۔ فرمایا، ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ شام ہوئی تو ایک ستارہ طلوع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چلو میں اسے اپنا رب مان لیتا ہوں۔ کچھ وقت کے بعد جب چاند طلوع ہوا تو اس کی روشنی میں ستارہ غائب ہو گیا، تو فرمایا، جو خود غروب ہو جائے میں اسے پسند نہیں کرتا، اسے چھوڑو، میں چاند کو اپنا رب مان لیتا ہوں کیونکہ یہ زیادہ چمکدار ہے۔ جب صبح چاند کا وقت بھی ختم ہوا اور چھپ گیا اور سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہوا تو کہنے لگے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اپنے وقت پر دغا دے گیا تو فرمانے لگے، دوستو جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، کیونکہ وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے تو وہ کیوں کر مجھے تحفظ دے سکتے ہیں۔ یعنی پریکٹیکلی نے سمجھایا کہ تمہارے بنائے ہوئے شریک کسی کام کے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خود اللہ کے طے کردہ نظام کے تابع اور اس کے نوکر ہیں۔ یہ خدا بننے کے مستحق کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں ملنے والے امامت عالم کے منصب جو عطا کیے گئے ہیں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم نے انہی انبیاء کے راستے کیسے چھوڑ دیے؟ وہ انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں دیے ہیں، عطا کیے ہیں ان انبیاء کو، وہ 18 انبیاء ہیں اور ان کے نام گنوائے ہیں۔ اور ان کے نام گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ یعنی اس عظیم منصب کے حقدار وہی لوگ ہیں جو انبیاء کی لائی ہوئی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چونکہ یہ انبیاء کی دعوت توحید کا انکار کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں سے یہ منصب چھین لیا جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشرکین عرب کا ایک شیوا تھا، نعوذ باللہ، کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی انکار فرمایا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور جنہوں نے جنوں کو اللہ کے شریک بنا دیا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جاننے بغیر تراش لی۔ وہ پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے۔ کفار عرب جو اللہ تعالیٰ کو کائنات کا واحد خالق مانتے تھے، لیکن عبادت اور دعا کرتے ہوئے دوسری ہستیوں کو اس کا وسیلہ بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، سو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔
اس سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالی دینے سے ممانعت فرمائی ہے۔ نئے مسلمان ہمیشہ جذباتی ہوتے ہیں۔ مکہ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے وہ کفار اور ان کے جھوٹے خداؤں کو جذباتی گفتگو کرتے ہوئے ان کے متعلق کچھ کہہ جاتے، زائد الفاظ کہہ جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل مزین کر دیا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف سے ان کا لوٹنا ہے، تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، ان میں شک نہیں کہ وہ سب جھوٹے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں چڑھانے کے لیے ان کے جھوٹے معبودوں کو گالی نہ دیں، کیونکہ وہ جاہل ہیں، جواب میں تمہارے سچے رب کو گالیاں دیں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی حدیث ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا، نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ یعنی ایسی بات کہنا جس کے جواب میں گالی ملے تو ایسا شخص اس گالی کا ذمہ دار خود ہے۔ اسی طرح سخت زبان استعمال کرنے سے لوگوں میں ضد اور حق درمی پیدا ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے بوجھتے سچائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہ دین کے داعیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام کے قریب لانا چاہتے ہیں، تو مخالفین میں ضد پیدا کیے بغیر انہیں خالص اسلام سے اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ان سے محبت کا رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعوت میں وہ اثر پیدا کر دے، وہ تاثیر پیدا کر دے، جس سے کہ لوگ اور مخلوق خدا ہماری باتوں کو سمجھنے میں آسانی سے رابطہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو سمجھنے میں، سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ تمام تر وہ لوگ جن تک یہ دعوت پہنچ رہی ہو، ہمیں چاہیے کہ اس دعوت کے لیے خیر خواہ بنیں اور اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور اللہ کے دین کو آگے پہنچانے میں تعاون کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو آپ سن رہے ہیں، اس کو سننے کے ساتھ باقی لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔